یہ عمر فاروق ظہور اور یہ صوفیہ مرزا یہ کون ہے آپ کا؟ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے رابطہ کیا تھا یہ جو سعودی ولی عہد نے گھڑیاں اور چیزیں دی تھیں، تو آپ نے سب سے پہلے رابطہ کیا تھا بیچنے کے لیے؟ بھائی میں تو آج تک اس شخص کو کبھی ملا ہی نہیں اور کبھی رابطہ نہیں ہوا اس سے؟ میری نہ کبھی اس سے بات ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، نہ میں اس کو اس طرح سے جانتا ہوں. دیکھیے یہ تو آپس میں پہلے میاں بیوی تھے، جو بھی تھا وہ ان کا آپس اور کا آپ اس سلسلہ. جو صوفیہ مرزا ماڈل ایسے ملیں کبھی؟ دیکھ اس سے تو میں ملا ہوں، وہ تو ہمارے پاس تو باقاعدہ آئی ہے نا ایز ساحل بن کے. ٹھیک ہے، وہ ساحل بن کے آئی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ ان کا معاملہ آپس میں آج کا نہیں ہے، 10 سال پہلے کا چل رہا ہے، اور وہ ان کا ٹھیک ایشو ہے. ہمارے پاس تو دیکھیے مختلف کیسز تھے. میرے پاس تو نارویجن ایمبیسی بھی آئی جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ معاملے کے اندر جو یہ عمر فاروق ظہور ہے یہ وانٹڈ آدمی ہے، اور اس نے ناروے میں سن 2004-05 میں فراڈ کیا تھا، اور یہ اس وقت سے پرسو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور پھر ان کی جو کیسز ہیں ناروے نے اس کے ریڈ نوٹسز نکلوائے اور پاکستان نے ختم کروا دیے. مطلب اس حد تک اس میں وہ ہوئی تھی. تو میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اس وقت جو ایف آئی اے کے معاملات تھے ان سب کو کہا جی کہ اس کے اوپر اوپنلی کام کریں. بندہ وہ کتنا ریسورسفل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آج کل کی جتنی اشرافیہ ہے ساری ادھر ہی جا کے رکتی ہے دبئی میں. لیکن خیر وہ معاملہ اپنی جگہ ہوا. ابھی یہ جو گھڑی والا اس بندے نے الزام لگایا، میں اس پہ اتنا ہنس رہا تھا. یہ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے جی. اور اچھا مزے کی بات ہے نہ توشہ خانہ کے ریفرنس کے اندر وہ چیز آئی ہے نہ کسی جگہ، صرف میڈیا کے اوپر. یہ ساری میڈیا کے آپ کا جو حوالہ دیا میرا حوالہ تو کیس کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے نیب نے ایک چٹھی بھیجی تھی بہت شروع میں، آج سے 1.5 سال پہلے، کہ جی توشہ خانہ والے میں بتائیں آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے. تو میں نے تو ان کو ان رائٹنگ لکھ کے بھیج دیا تھا کہ بھائی میں اس شخص کو نہ آج تک ملا ہوں، نہ میری کبھی بات ہوئی ہے، اور یہ وہ. اچھا مزے کی بات یہ کہ انہوں نے الزام یہ بھی لگایا کہ میرا بھائی جو تھا وہ دبئی آیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو سیر کراؤ یہ کراؤ. اب تھوڑی سی یہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے نا. وہ ایجنسیاں بھی میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئی. وہ 3-3.5 مہینے اس کو انہوں نے اپنی تحویل میں رکھا بلیک میل کرنے کے لیے کہ میں واپس آ جاؤں. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا، اس سے پوچھتے رہے تم دبئی جب گئے تھے تب ملے تھے، وہ ملے تھے. تو میرا بھائی تو اتنا خیر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس نے ان کو کہا کہ سر ہم تو سمجھتے تھے کہ عیسائی بڑی تیز جماعت ہے، تو آپ نے مجھے اٹھانے سے پہلے وہ ایئرپورٹ ہی چیک کر لینا سی. میں تو 15 سال تو باہر ہی نہیں گیا کہ پاکستان. وہ کہیں بیچارہ بچپن میں اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو برطانیہ آیا تھا. اس کے بعد میرے ایگزائل میں وہ ایک دفعہ ضرور آیا ہے مجھے ملنے کے لیے جب میں دبئی گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس برطانیہ کا ویزا نہیں تھا. تو وہ 1 ہفتے کے لیے آیا. تو اس سے پوچھتے رہے کہ بھائی ولا کدھر ہے، رہتے کدھر؟ اس نے کہا جی ولے دا تو پتہ نہیں، اسی 2 کوٹری چ رہتے ساں اور وہ بیڈ بھی شیئر کرتے تھے اور دونوں خراٹے لیتے. تو روز ریس یہ ہوتی تھی کہ پہلے کون سو جائے گا تاکہ دوسرا نہ جاگتا رہ جائے. تو اتنی تو ان کی وہ حالت تھی. تو یہ اس طرح کے الزامات لگائے. یعنی یہ جو ماڈل والا بھی مسئلہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ملی، وہ آپ نے اس کو خصوصی فیور کی اور پھر اس بندے کو پورا پھنسایا. دیکھیں کیونکہ کورٹ میں تو پھر یہ بھی اڑ گیا. مزے کی بات دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا. بعد میں اسی شخص نے اسلام آباد میں جا کے تھانہ سیکریٹریٹ میں ایک ایف آئی آر لکھوائی، اور اس ایف آئی آر میں ملزمان کون نامزد کی، یہی جو خصوصی فیور کی. اس کیس میں یہ کہا میں نے خصوصی فیور کی. میرے ساتھ نامزد ملزمان میں ڈی جی ایف آئی اے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیم جس نے اس کے خلاف کیسز کی انویسٹیگیشن کی. اچھا مجھے تو اس وقت انہوں نے یہ کیا ہوا نا کہ میری تو اسمبلی جو ہماری ایمبیسی ہے وہ میرا پاور آف اٹرنی بھی سائن نہیں کرتی. ان کو انسٹرکشنز ہیں، وہ مجھے انٹرٹین ہی نہیں کرتے، اور میں پاکستان میں وکیل ہی ہائر نہیں کر سکتا. اور آپ ایمبیسی جاتے بھی نہیں ہیں، رخ بھی نہیں کرتے اس طرح؟ نہیں میں جاتا ہوں، مجھے اندر نہیں گھسنے دیتے. میں ڈرتا نہیں ہوں. میں جب یہاں مجھ پہ انہوں نے حملہ بھی کیا ہے تو مجھے پولیس نے آفر کی کہ ہم آپ کو شفٹ کرتے ہیں، آپ کو نئی آئیڈینٹی دیتے ہیں فلانا، جو یہاں کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. میں کہا جی میں کرے بھی نہیں جا رہا، بلکہ پہلے تو میں لوگوں کو پھر نہیں بتاتا تھا میں کدھر رہتا ہوں. ہوں تو میں تو دیکھ لیا تھا. ہوں اگلی بار میں نے کہا پہلے دفعہ تو میں ذرا وہ کہتے ہیں کاٹ انگارڈڈ، اگلی باری کو آیا تو جسا میرا بھی چنگا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائے گا مجھ سے. تو اس طرح سے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، اچھا وہ میں آپ کو سنا رہا تھا. انہوں نے اسی بیس کے اوپر میرا انٹرپول کا وارنٹس بھی نکالنے کی کوشش کی. اچھا وہ مقدمہ انہوں نے کیا، اس کی رپورٹڈ ججمنٹ آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ اس کو پھر چیلنج کیا باقی تمام لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جس ایس ایچ او نے یہ ایف آئی آر کاٹی ہے اس کے خلاف کرمنل کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ ایک وانٹڈ شخص کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کے اس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، جبکہ یہ تو وانٹڈ ہے پاکستان میں. یعنی یہ کیسے ایف آئی آر کٹوا، یہ ایف آئی آر کیسے کٹ گئی؟ دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ الزام لگا رہا ہے کہ میرے اوپر جو کیس بنائے گئے وہ غلط اور بدعنوانی کے بنائے گئے، جبکہ وہ کیس اپنی جگہ موجود تھا. یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پہلے پیش ہوتا اس تفتیشی کے سامنے اور اس کو جا کے کہتا یہ ہوا ہے، پھر وہ تفتیشی اس کی تفتیش کرتا.
اس کی اسلام آباد نے کیسے ایف آئی آر کٹ کی؟ اس کی میں سمپل سی وجہ بتا دیتا ہوں. آپ کا اسلام آباد کا جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ اس وقت بہت خاص ہیں ان کے ساتھ, اور انہی کی مہربانیاں ہیں, اور عمر کے ساتھ عمر اور ان کے دیکھیں نا ادلا بدلا ہو رہا ہے, گواہی دے دو, یہ کہہ دو, وہ کہہ دو. آج مجھے بتائیں نا کہ عمر فاروق ظہور کہاں ہے؟ اس نے خان صاحب پہ الزام لگایا تھا توشہ خانہ والی گھڑی کا, وہ تو ریفرنس بری ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا ہے, کسی کو ٹائٹ کر دی اور بعد میں کہا پارٹی بدلو. ندیم افضل چند نے کہا آن ریکارڈ کہ ایم پی اے کو لے کے گیا, مسلم لیگ کا تھا وہ, تو آپ نے اس آگے سے کہا پارٹی بدل لے, مسئلہ حل ہو جائے. وہ کسی نے بدلی پارٹی نہیں بدلی نا, وہ کھڑے رہے. وہ دیکھیں ندیم افضل چند بھائی ہمارا بیچارہ جذباتی سا ہے, اور ایک آپ نے مذاق میں ہو سکتا کہا ہو. نہیں ہرگز مذاق میں نہیں کہا, میرے پاس ضرور لے کے آیا تھا یہ, اور اس بندے کو نہ صرف ندیم افضل چند لے کے آیا تھا, وہ گجرا ناگرا ایک تھا, اس کو آئی ایس آئی والے بھی لے کے آئے تھے. لاہور والا ڈیٹ الگ لے کے آیا, اسلام آباد والا ڈیٹ الگ لے کے آیا کہ اس کے اینٹی کرپشن کے کیسز ختم کرا دیں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو آئی ایس آئی والوں سے پوچھا تھا آپ نے نون لیگ والوں کی وکالت کب سے شروع کر دی؟ کیس تو ہم نے کبھی پی ٹی آئی والے کا ختم نہیں کیا, تو نون لیگ کا کہاں سے ختم کر دیں؟ تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پارٹی بدلو؟ نہیں ہرگز نہیں کہا. اب دیکھیں پارٹی بدلنے کا تو میں اس لیے خلاف ہوں کہ جو بندہ, اچھا عمران خان صاحب خلاف ہوں, کیونکہ ہاں ہمارے دور میں کچھ نون لیگ کے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی مصیبت میں ہیں تو ہم جناب بدلتے ہیں پارٹی, بلکہ لوگ سفارش لے کے آئے کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. اور خان صاحب سے میں نے بات بھی کی کہ جی یہ ظاہر بات ہے کوئی آفر لے کے آئے, میں تو نہیں چیئرمین نا, وہ تو پارٹی ہیڈ وہ ہے. تو خان صاحب کہتے تھے نہیں ہم نے کسی اور کا گن اس طرح سے نہیں لینا, جس نے آنا ہے اس کا انڈیپینڈنٹ لیا. تو یہ تو خیر ساری باتیں. ندیم افضل چند کا میں کلیئر کر دیتا ہوں مسئلہ کیا تھا. ندیم افضل چند صاحب ہمارے بڑے آپس میں کامن دوست بھی تھے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی بڑا ہوتا تھا. چند صاحب ایک روایتی سیاستدان ہیں, اور اگر میں عمران خان کا وزیر نہ ہوتا تو ندیم افضل چند آج میرا سب سے اچھا دوست ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی اسی پنجاب کے ماحول سے آیا ہوا ہوں جہاں پہ ایک دوسرے کو فیور کرنا از کنسیڈرڈ ڈن. آپ میرے دوست ہیں, میرے ملنے والے ہیں, میں آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا وزیر ہوتے ہوئے میں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. ان کی 2-3 پہلے سفارشیں انہوں نے کی تھی کچھ لوگوں کے ٹرانسفر تبادلوں کی, وہ بڑے کرپٹ قسم کے لوگ تھے, میں نے ان کو معذرت بھی کر دی اور بڑے پیار محبت سے کرتا تھا, راضی بھی کر لیتا تھا, وہ یار کوئی نہیں ہو سکتا, خان صاحب نہیں بندے خان. اصل جو میرے ساتھ ان کو ناراضگی آ گئی وہ اس وجہ سے آ گئی, ان کی اپنے علاقے میں دشمنی ہے وہاں کے لوکل نون لیگ کے ایم این اے کے ساتھ. جو برت ہے جی برت ہیں, جو مختار برت نہیں ان کے ساتھ نہیں. ان کی جو بیسیکلی مین وجہ تھی وہ آج کل جو بوسال فیملی ہے, بوسال کے ساتھ ان کا ایشو تھا. چند صاحب کو مجھ سے 2 شکایات تھی. پہلی شکایت یہ تھی کہ یہ میرے پاس بارہا, اور اس بات کا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے, میرے پاس آج بھی میرے واٹس ایپ کے اوپر یہ میسیجز موجود ہیں جہاں پہ مجھے چند صاحب بھیج رہے ہیں کہ بردر فکس دیم بسالوں کو. اچھا وہ بسال صاحب کے انہوں نے مقدمے بھی بھیجے, ہم نے آگے ایف آئی اے کو اینٹی کرپشن کو دے دی. ان کا دعویٰ تھا کہ شاید کوئی 5000 کنال ہے یا ایکڑ ہے سرکار کی زمین ہے جس پہ قبضہ کیا. اچھا جی وہ ہم نے متعلقہ محکمے کو دیا, وہاں سے رپورٹ آ گئی نہیں ہے قبضہ. میں نے ان کو بتا دیا, انہوں نے کہا جی تھوڑا ڈی جی کرپٹ ہے. میں کہا یار اچھا کسی اور سے کرا لیتے تفتیش, محکمہ مال سے بھی کرا لی, وہ ہوم سیکٹری کو بھی دی, وہ سوری کیا جو چیف سیکٹری کو بھی, ادھر سے بھی آیا نہیں. ایک ان کو مجھ سے ناراضگی یہ ہوگی. دوسری لے رہے تھے وہ تو کوئی ڈاکہ نہیں مار رہے تھے. وہ سال صاحب جو تھے چونکہ شہباز شریف کے بڑے قریب تصور کیے جاتے تھے, آج بھی شاید آج کل شاید سیکٹری فائنانس ہوں گے, بٹ ہی از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ, بوسٹن کا پڑھا ہوا بندہ ہے, میرا سینئر تھا گورنمنٹ کالج میں, لیکن ایسا ہماری کوئی وہ اس طرح سے نہیں. اب جب بوسال صاحب کو اس وقت کے جو فائنانس منسٹر ہیں ہی چوز ہم ٹو بی ہز ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس, ضرورت تھی, اینڈ ہی از اے کمپیٹنٹ آفیسر. وہ آگے پی ٹی آئی کے اندر میرے سے پہلے کا فیصلہ تھا. اس وقت ان کو $15,000 جو ہے وہ جی یہ دیکھیں منڈی باؤلدین والے سارے ہی ہو گئے کہ جی یہ تو دیکھو بڑی زیادتی ہوگی. عمران خان نے پہلے کہا جی یہ کیا ہو گیا, یہ بالکل غلط ہے, کیسے ہو گیا پوچھا انہوں نے. میں نے وہاں پہ فیور کر دی بھری میٹنگ میں, اور میں نے کہا جی کہ امداد بسال ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے, وہ ضرور اس کا بھائی ہے, اس کا دوسرا بھائی سیاست میں ہے, بٹ وہ آن میرٹ آیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ منسٹر سے پوچھیں جو آپ کا اصول ہے, یہ اصول عمران خان کا ہے. وہ کہتا تھا جی جو منسٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا سیکرٹری کون چاہیے. وہ اس وقت منسٹر آئی تھنک شیخ صاحب تھے, حفیظ شیخ صاحب. تو حفیظ شیخ نے کہا یس آئی وانٹ ہم, مطلب ہی از کمپیٹنٹ. گل مک گئی, وہ بات ختم ہو گئی, وہ بات ادھر ختم ہو گئی.
اب حفیظ شیخ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے, باہر نکل کے چاندنے میں کہا تینوں نہیں چھڑاں گا, وہ اس لیے ہر جگہ بیٹھ کے میرے پاس لگ جاتے ہیں کہ جی وہ یہ کر دے. تو آپ نے کبھی کسی کو نہیں فکس کیا اس لیے کہ بھائی پارٹیاں چینج کرو؟ سر آج تک ہم مطلب گھر بیگم فکس نہیں کر سکے, تو تسی کہندے ہو کہ باہر جا کے بندے